حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں بھیجے گئے، ایک ایسی قوم جو بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، کھلے عام بھی اور چپکے سے بھی، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ لیکن جواب ایک ہی تھا، انکار، مذاق اور تکبر۔ قوم کے سردار کہتے، یہ صرف ہم جیسا انسان ہے، اس پر کیسے یقین کریں؟ سال گزرتے گئے، 10 سال، 100 سال، 1000 سال سے کم ایک لمبی مدت، مگر ایمان لانے والے بہت کم رہے۔ نوح علیہ السلام کا دل بھاری رہتا، لیکن ان کی آواز نہیں تھکتی۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی، یا رب زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ دعا غصے کی نہیں، انصاف کی تھی۔ تب اللہ کا حکم آیا، ایک عجیب سا حکم، کشتی بناؤ۔ نہ سمندر، نہ دریا، نہ بارش کا کوئی نشان، صرف اللہ کا وعدہ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، ہر کیل، ہر تختہ اللہ کے حکم سے لگایا۔ قومیں گزرتی، ہنس ہنس کر کہتی، اب نبی نہیں رہے، اب کارپینٹر بن گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام چپ رہتے، انہیں علم تھا جو ان آنکھوں کو نہیں دکھ رہا، وہ اللہ کے فیصلے میں لکھا جا چکا ہے۔ کشتی تیار ہوتی ہے اور پھر اللہ کا دوسرا حکم، جب تندور سے پانی ابلنے لگے تو ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں لے آنا۔ اچانک زمین پھٹنے لگتی ہے، تندور سے پانی ابلنے لگتا ہے۔ یہ صرف ایک نشان نہیں تھا، یہ فیصلے کا آغاز تھا۔ نوح علیہ السلام ایمان والوں کو کشتی میں بٹھاتے ہیں، جانوروں کے جوڑے اندر آتے ہیں، آسمان بدلنے لگتا ہے، بادل گھنے ہو جاتے ہیں اور پھر آسمان پھٹ پڑتا ہے، بارش رکنے کا نام نہیں لیتی، زمین سے پانی پھوٹ رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، پہاڑ، ٹیلے سب غائب ہونے لگتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں، چلاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ جواب آتا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک لہر آتی ہے اور باپ اور بیٹا کے درمیان پردہ ڈال دیتی ہے۔ کشتی آندھی اور طوفان کے درمیان اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ لہریں پہاڑ جیسی ہیں مگر کشتی محفوظ ہے۔ یہ لکڑی کی کشتی نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا جہاز ہے۔ دن اور راتیں گزرتی ہیں، پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ پانی دھیرے دھیرے اترتا ہے، کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے۔ زمین خالی ہے، خاموش ہے، صرف ایمان والے باقی ہیں۔ انسانی تاریخ نئی ابتدا کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف پانی اور کشتی کا قصہ نہیں، یہ صبر کی داستان ہے، یہ دعوت کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر یقین ہے۔ آج بھی جب حق سمجھایا جاتا ہے لوگ ہنس دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کی مہلت غفلت نہیں ہوتی۔ جب فیصلہ آتا ہے تو کوئی پہاڑ پناہ نہیں دیتا، صرف ایمان اور اطاعت۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام ہے اور یہی ہمارے لیے سبق۔